काबिल एहतराम दोस्तों, भाइयों और बुज़ुर्गों, महंगाई हम सब का मुश्तरका ही मसला है, इसमें तो शक कोई नहीं है। लेकिन इस पर परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अभी मैं 2 दिन पहले साइंसदानों ने एक तस्वीर शाया की है, वो देख रहा था। उस तस्वीर के अंदर सितारों का एक झुरमुट है बड़ा सारा। तो वो साइंसदान कहते हैं ये जो सितारों का आप एक झुरमुट नज़र आ रहा है, इसके अंदर 20 अरब कहकशाएं हैं। 1-2 नहीं, 20 अरब कहकशां कहते हैं सितारों के बहुत बड़े झुरमुट को। और हर कहकशां के अंदर 100 अरब सितारे हैं। अल्लाहु अकबर, कितनी बड़ी कायनात है। और उनमें से ज़मीन एक छोटा सा टुकड़ा है, और उस ज़मीन के टुकड़े में से पाकिस्तान तो बिल्कुल ही खजूर की गुठली जितना है, और उसमें से साहिवाल कितना सा होगा। और साहिवाल के किसी एक घर में मेरे और आप जैसा बैठा परेशान है कि रिज़्क कम है, रिज़्क नहीं मिल रहा, और वो मालिक इतनी बड़ी कायनात। ये तो साइंसदानों का अंदाज़ा ही है ना, गिनी थोड़ी है। इससे न जाने कितनी ज़्यादा कहकशाएं, कितने सियारे, कितनी मखलूक होगी। और आमना के लाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को तसल्ली दी थी, दिलासा दिया था कि घबराना नहीं। फरमाया था फवल्लाहि मल फ़क्र अख़शा अलैकुम, अल्लाह की कसम मुझे ये डर नहीं कि तुम पर फ़कीरी आएगी। क्यों? क्योंकि वो जो रज़्ज़ाक़ है, वो जो पालने वाला परवरदिगार है, वो जो रब्बुल आलमीन है, उसके दोनों हाथ दाएं हैं, और वो दिन रात खर्च कर रहा है अपनी मखलूक पर। तो आपने साहबा से पूछा, मेरे साहबा बताओ, जब से उसने कायनात बनाई है अब तक वो कितना खर्च कर चुका होगा? कोई अंदाज़ा, कोई कैलकुलेटर, कोई कैलकुलेट करके दसे? नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता। तो वो मालिक जो इतना खर्च कर रहा है, अपने मखलूक को इतना दे रहा है, उसका एक 6 फुट का इंसान जो है वो परेशान हो कि मेरे को रिज़्क पता नहीं कितने बंद हो गया, बंदिश हो गई है, खुल नहीं रही, रिज़्क आ नहीं रहा, पता नहीं क्या हो गया। परेशान होना छोड़ें और जीना शुरू करें। अल्लाह ताला मुझे भी और आपको भी तौफीक अता फरमाए। अल्लाह जो ज़िंदगी के दिन दिए हैं इनको खुशगवार बना दे। अल्लाह जो ज़िंदगी है तेरी फर्मा बरदारी वाली ज़िंदगी बन जाए। अल्लाह मौत आए तो तेरी फर्मा बरदारी पर आए। तो बहरहाल इस दुनिया में तो आजमाइश है। एक बंदा है जो 5 वक्त की नमाज भी पढ़ता है, वो कहता मैं कुरान भी पढ़ता हूँ, सुबह शाम के अज़कार भी करता हूँ, लेकिन फिर भी बंदिश नहीं खुलती। तो मुमकिन है कि वो मेरा रब उसको आज़मा रहा हो कि मेरा बंदा पक्का कितना को है, मेरा बंदा मेरे फैसले पर राज़ी कितना है। और एक बंदा है जो 5 वक्त की नमाज नहीं पढ़ता, हराम कमाता है, हराम खाता है, और उसके यहाँ गाड़ियों की रेल पे लगी हुई है, तो उसको भी मेरा रब आज़मा रहा है कि ये तौबा करता है कि नहीं, ये वापस आता है कि नहीं आता। दोनों की आज़माइश है। अल्लाह ताला फरमाते हैं वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ वल जूइ व नक़्सिन मिनल अमवाल वल अनफुसि वस्समरात वबश्शिरिस साबिरीन, कि मेरे बंदो मैंने तुम सबको ज़रूर आज़माना है, इम्तिहान सबका लूँगा। कभी भूख आएगी, कभी प्यास आ जाएगी, कभी खौफ आ जाएगा। ओह, खौफ तो हमने देखा ही नहीं। अल्लाह ताला हम सबको महफूज रखे, अल्लाह हम सबको बचा कर रखे। खौफ का पूछना तो अहले शाम की कैद से निकलने वाले उन मजलूमों को देखें जो 50-50 साल जेलों में गुजार के निकले हैं। उनकी जेल का दरवाज़ा तोड़ के उनको कहा गया निकलो, तो वो हंस के पागल हो गए कि निकले तो किधर जाएं, बाहर निकलने का रास्ता ही भूल चुके हैं। 20-20 साल से जेल में पड़े हैं और आज तक सूरज भी नहीं देखा। वो सूरज की रोशनी देख के आंखें नहीं खुल रही कि क्या है ये। और वो जवान जो उनको नौजवानी में पकड़ा था वो बूढ़े हो चुके हैं
گھر والوں نے پہچانا ہے وہ اپنے گھر والوں کو پہچاننے کے قابل بھی نہیں رہے. اس کو کہتے ہیں خوف. اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے. اللہ جو امن کی دولت دی ہے اس کو تادیر قائم رکھنا. اللہ تیری نعمتوں کا شکر ہم نہیں کرتے اللہ، لیکن اپنی نعمتیں ہم سے واپس نہیں لینا. یہ امن بہت بڑی نعمت ہے. اللہ تعالیٰ تیرا شکر ہے. تو اللہ کہتا ہے کہ میں کبھی خوف دے کے بھی آزماؤں گا، کبھی جوان بیٹے لے لوں گا. کبھی دیکھا ان والدین کا حوصلہ جن کی آنکھوں کے سامنے جوان بیٹا پڑا ہو اور ڈاکٹر کہہ دیں کہ بس جی اب دعا ہی کریں. ان والدین کا بھی حوصلہ کبھی چیک کیا ہے؟ جو لمحہ بلمحہ موت قریب آتے ہوئے اپنے بیٹے اپنے بیٹی کی دیکھ رہے ہوں اور موت ابھی آ نہ رہی ہو، 2 مہینے 6 مہینے سال 1.5 2 کئی سال ان کے سامنے بستر پر جوان بیٹا پڑا ہے اور وہ صبح فوت ہوا کہ شام ہوا، سب انتظار میں، لیکن موت ابھی نہیں، وقت نہیں ہوا. پھر ان والدین کا حوصلہ دیکھیں کہ وہ دوائیاں بھی لاتے ہیں، ایک ڈاکٹر کو چھوڑ کے دوسرے کے پاس بھی جاتے ہیں، تیسرے کے پاس بھی جاتے ہیں. یہ بھی امتحان ہے، اللہ آزماتا ہے. اللہ تعالیٰ ایسی آزمائشوں سے بھی محفوظ فرمائے. اللہ ہم کمزور ہیں، تیری آزمائشوں کے قابل نہیں، اللہ معاف فرما دے. اور کبھی تیار فصلیں، اللہ کہتا ہے کہ میں تمہیں فصلیں کاٹنے سے پہلے پیسے محروم کر دوں گا. یہ میرا بندہ صبر کرتا ہے کہ نہیں؟ صبر کے امتحان بھی ہوگا. اور اینڈ پر فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، صبر کرنے والوں کے لیے عنایات، اللہ کی رحمتوں اللہ کی برکتوں کی خوشخبریاں ہیں. اللہ ہم سب کو خوشخبریاں پانے والوں میں شامل فرما لیں. تو بہرحال میں نے پچھلے جمعے عرض کی تھی کہ کچھ نسخے، کچھ وظیفے، کچھ عمل جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں وہ آپ کو بتاتے ہیں. عمل کریں اللہ برکت دے دے گا، اللہ رزق میں اضافہ فرما دے گا. رزق میں برکت آ جائے تو یہ بھی بہت ہے. رزق تعداد میں نہ بڑھے لیکن رزق ایسا ہو کہ جو کھائیں وہ جسم کو لگے، جو کھائیں وہ اللہ کی اطاعت میں کام آ جائے، تو یہ بھی بہت ہے. اللہ تعالیٰ ایسا بابرکت رزق ہم سب کو عطا فرمائے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رزق بڑھانے کا نسخہ اپنی امت کو سکھایا کہ کب مانگو؟ جب کائنات کا خالق مالک تہجد کے ٹائم خود آ کر اعلان کر رہا ہو کہ میرے بندو کوئی ہے خالی جھولی والا جھولی پھلائے، کوئی ہے سوالی سوال کر لے، کوئی ہے جس کو شکوہ ہو کہ میری تو قبول ہی نہیں ہوتی، وہ آئے اب مانگے، اٹھ جائے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی تہجد کے ٹائم اٹھتے تھے. اٹھنے کے بعد آپ 10 دفعہ کہتے اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، کائنات جتنی بھی بڑی ہے اس کو پیدا کرنے والا اس سے بھی بڑا ہے. 10 دفعہ کہتے سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان الملک القدوس 10 دفعہ. پھر 10 دفعہ کہتے لا الہ الا اللہ، 10 دفعہ کہتے استغفر اللہ. اور اس کے بعد جو دعا سکھائی وہ ساری بندشیں کھول دینے والی ہے. وہ ایسی دعا ہے کہ آپ کے بند دروازے کھولنے کے لیے کافی ہے. یقین ہونا چاہیے کہ میرے آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی ہے، اور کی بھی کس وقت ہے؟ جب عرش والا آسمان دنیا پر تشریف لا کر خود کہہ رہا ہے کہ مانگ کیا مانگتا ہے. خزانے لٹانے والا خود کہہ رہا ہو کہ میرے خزانے حاضر ہیں، مانگو. اس وقت دعا آمنہ کے لال کرتے تھے اللہم انی اعوذ بک من ضیق الدنیا و ضیق یوم القیامہ. اللہم انی اعوذ بک من ضیق الدنیا و من ضیق یوم القیامہ. اے اللہ دنیا کی ہر بندش سے تیری پناہ مانگتا ہوں اور قیامت کی بھی ہر بندش سے تیری پناہ مانگتا ہوں. اللہ دنیا کی ہر مشکل ہر تنگی سے تیری پناہ مانگتا ہوں، اور قیامت والے دن بھی بڑے بڑے مشکل حالات ہوں گے. مشکل ہوں گے کہ نہیں؟ اماں جی عائشہ نے پوچھا اللہ کے رسول قیامت والے دن آپ بتاتے ہیں یہ بھی ہوگا یہ بھی ہوگا یہ بھی ہوگا، ان مشکل مواقع پر آپ ہمیں بھی یاد رکھیں گے کہ نہیں؟ اپنے گھر والوں کو فرمایا عائشہ 3 موقع ایسے آنے والے ہیں جہاں کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا.
اللہ کے اولو العزم رسول، اللہ کے پیارے نبی بھی کہہ رہے ہوں گے رب سلم رب سلم، اللہ مجھے بچا لے، اللہ مجھے بچا لے۔ تو ایسے موقع بھی آنے والے ہیں، تو ان کے لیے دعا کیا ہے کہ اللہ دنیا کی تنگیوں، پریشانیوں، مشکلات سے اور آخرت کی تنگی اور مشکلات سے بھی اللہ تیری پناہ مانگتا ہوں۔ تو اللہ کے نبی یہ دعا بھی 10 دفعہ پڑھنے کے بعد تہجد کی نماز شروع کرتے تھے۔ تو نماز شروع کرنے سے پہلے وضو کریں اور اپنے رب کے خزانے لوٹنے کے لیے یہ دعا پہلے کر لیں اور اس کے بعد نماز پڑھیں۔ دوسرا نسخہ رزق بڑھانے کا، رزق بڑھانے، مشکلات دور کرنے، بند دروازے کھولنے کے لیے حالات ایسے ہوں کہ آپ سمجھیں کہ اب میرے ساتھ کھڑے ہونے والا کوئی نہیں، میرے سگے بہن بھائی بھی چھوڑ گئے، میرے رشتہ دار بھی بھاگ گئے، میں اکیلا رہ گیا ہوں، تنہا ہوں، کوئی نہیں پوچھنے والا۔ اس وقت دعا کریں وہ والی جو اصحاب کہف نے کی تھی۔ اصحاب کہف نے کیا کہا تھا؟ دشمن پیچھے ہے، فوج پیچھے ہے، ملک کا بادشاہ پیچھے ہے، کہ ڈھونڈو ان جوانوں کو جو ہمارے نظام کو نہیں مانتے، ہماری حکومت کو نہیں مانتے، ان کو پھینٹی لگائیں گے۔ اور وہ اپنے ایمان کو بچاتے ہوئے چھپتے چھپاتے جب غار کے اندر چھپے ہیں، اب آگے بھاگنے کا راستہ کوئی نہیں ہے۔ اور پیچھے کون ہے؟ پیچھے ظالم بادشاہ ہے جو ڈھونڈ رہا ہے، ان کو مارنے کے لیے ڈھونڈ رہا ہے۔ اس وقت جو دعا کی وہ دعا بھی اللہ کی رحمتوں کے اصول کا ذریعہ ہے۔ اللہ نے پھر رحمتیں کیسے دیں کہ ان کو سلا دیا، میٹھی نیند سوئے ہیں، جی بھر کے سوئے ہیں۔ کتنے سال؟ 309 سال۔ اور ان کو لگا کیا ہے؟ لبثنا یومن او بعض یوم۔ جب اٹھے ہیں تو کوئی کہتا آدھا دن سوئے ہیں، کوئی کہتا پونا دن سوئے ہیں، کوئی کہتا نہیں عصر کے بعد سوئے تھے، ابھی یہ دیکھو سورج غروب ہو رہا ہے، اور 309 سال سوئے رہے۔ اللہ نے وہ ظالم بادشاہ کیا اس کی نسلیں بھی ختم کر دی، تو تب اپنے بندوں کو اٹھایا کہ اب آ جاؤ۔ کیا دعا مانگی تھی؟ دعا مانگی تھی ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ اے اللہ اپنے پاس سے ہمیں اپنی رحمتوں سے مالا مال کر دے۔ جب اللہ کی رحمتوں کے دروازے کھول جائیں تو دنیا والوں کے کسی سہارے کی ضرورت رہتی نہیں ہے۔ تو دعا یاد کر لیں، ربنا آتنا من لدنک رحمہ، اے اللہ اپنے پاس سے اپنی رحمت عطا کر دے، وہیئ لنا من امرنا رشدا، اور اللہ ہمارے بگڑے معاملات کو سیدھا کر دے۔ جب کام بگڑ جائیں، معاملات خطرناک ہو جائیں، تجارتی راستے بند ہوتے نظر آئیں، اس وقت کہیں وہیئ لنا من امرنا رشدا، اللہ میرا یہ معاملہ بگڑ رہا ہے، سیدھا تو ہی کرنا ہے، اللہ تو اس کو سیدھا فرما دے، تو وہ معاملات کو سیدھا کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم کو یہ دعائیں یاد کرنے اور پورے یقین اور ایمان سے مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تیسرا عمل رزق میں اضافے کا، رزق بڑھانے کا، وہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ، پچھلے جمعے بھی عرض کیا تھا، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، اگر بستیوں والے ایمان لے آئیں اور اللہ سے ڈر جائیں، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، کہ ہم آسمان سے بھی اور زمین سے بھی برکتوں کے دروازے کھول دیں گے۔ اب ڈر جائیں تو پھر مسئلہ ہے۔ ایمان تو ہمارا ہے، الحمدللہ مسلمان تو ہم ہیں، کلمہ پڑھ چکے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، عمرہ بھی کرنے چلے جاتے ہیں، زکوٰۃ بھی دے دیتے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں کہ نہیں؟ یہ چیک کرنے کی ضرورت ہے۔ 3 وعدے ہیں بڑے بڑے اللہ کے۔ اللہ فرماتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جو بندہ اللہ سے ڈر جائے اللہ اس کے بند دروازے کھول دیتا ہے اور اس کو رزق ایسی ایسی جگہوں سے عطا کرتا ہے جہاں اس کی سوچ بھی نہیں جاتی۔ یہ اللہ کا وعدہ ایک۔ دوسرا وعدہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، جو اللہ سے ڈر جائے اللہ اس کے معاملات آسان کر دیتا ہے، مشکل کام، بگڑے ہوئے کام، بند کام اللہ چلا دیتا ہے۔ تیسرا وعدہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ
युकफ्फिर अन्हु सय्यिआतिही, जो अल्लाह से डर जाए अल्लाह उसके गुनाह मुआफ़ कर देता है। व युअज़िम लहू अजरा, और अल्लाह उसको क़यामत वाले दिन अजर अजीम भी अता करेगा, आखिरत का वादा भी है साथ। अब हमको सोचना है कि हम अल्लाह से डरते हैं कि नहीं। क्यों जी डरते हैं? दावा तो है कि अल्लाह हम से डरते हैं, लेकिन डरते नहीं हैं। जो जहां बैठा है, जो जिसको थोड़ा सा भी इख्तियार और कंट्रोल है, वो नहीं डरता। जिसके पास थोड़ी सी अथॉरिटी है वो नहीं डर रहा। सरकारी अफसर को बड़ा अफसर कहता है कि तू अपनी तनख्वाह से इतने हज़ार मुझे दे, तेरी हाजिरी मैं लगा दूंगा, तू दफ्तर से जा, जिधर मर्जी चला जा। ये दोनों डर रहे हैं अल्लाह से। वो जो गरीब आदमी पंजाब की आखिरी नुक्कड़ से चल के लाहौर पहुंचता है कि मैं काम कराऊं, और आगे अफसर तो सीट पर मौजूद नहीं है, क्या ख्याल है इस पर क्या बीतेगी? जो 300-400 किलोमीटर सफ़र करके हज़ारों रुपये लगा के लाहौर पहुंचा है अपने किसी ज़रूरी काम से, और साहब बहादुर हाज़िरी लगवा के वो चले गए हैं अपने घर। मुझे एक नौजवान दिखाया, मेरे गार्ड ने, चौकीदार ने, कहने लगा ये हजरत साहब देख रहे हो, दाढ़ी वाले माशाल्लाह खूबसूरत नौजवान, नमाज बड़ी पढ़ता है पहली साहब में खड़ा होके, लेकिन इसकी वार्डन की ड्यूटी है और ये हाथी लगा के घर निकल जाता है हर रोज। और जब अफसर फोन करता है तो कहता सर मैं चौक में हूं, मैं अभी आया। इसका घर थोड़ा सा अगले चौक में करीब है, तो भाग के फिर आ जाता है और ड्यूटी नहीं करता। ये अल्लाह से डर रहा है? अल्लाह से नहीं डर रहा। चौक में ट्रैफिक फंसी हुई है, लोग आपस में गुत्थम गुत्था हैं, लोग आपस में गाली गलौज कर रहे हैं, और जिस वार्डन की ड्यूटी है उस चौक में ट्रैफिक कंट्रोल करने की, वो तो घर बैठा हुआ है, तनख्वाह पूरी ले रहे। अल्लाह से नहीं डर रहा। अल्लाह से डरने की एक और मिसाल, वालिदैन बेटी की उम्र 35 साल 36 साल 40 साल हो रही है, और वालिदैन कहते हैं अपनी बरादरी दा लब्बेगा ते करांगे, नक नहीं रहिंदा साडा जे बरादरी चो बाहर करिए थे। और वो नौजवान लड़की जो जवानी की उम्र भी क्रॉस कर गई, वो रात दिन वालिदैन को आहें दे रही है, बद दुआएं दे रही है। एक बेटी ने लिखा है, बकायदा लिखा है कि अल्लाह ऐसे वालिदैन किसी को ना दे, ऐसे जालिम वालिदैन किसी को ना दे। तो ये वालिदैन अल्लाह से डर रहे हैं, इनको को अल्लाह का खौफ है? उसकी जवानी की उम्र सारी बर्बाद कर दी, बुढ़ापे तक पहुंच गई है वो, और अगर वो कोई अपनी फितरी ख्वाहिश से तंग आकर कोई जुर्म कर बैठे तो फिर उसको कत्ल करने तक जाएंगे। हमारी गैरत डूब गई है, हमारी गैरत बर्बाद कर दी, हमारी इज्जत तार तार कर दी, फिर उसको कत्ल करने तक जाते हैं। तो ये वालिदैन भी अल्लाह से डर नहीं रहे। और वो ठेकेदार जो सरकारी ठेका लेता है और उसके पास एक भी मशीन नहीं है, मैं ऐसे ठेकेदारों को भी जानता हूं जिन्होंने कंपनी बनाई है कागजों में। कितने इंजीनियर हैं आपके पास? मेरे पास जी 20 इंजीनियर, छोटा बड़ा सब हैं। अच्छा जी, आपके पास इंजीनियर हैं, आपके पास ज़रूरी गाड़ियां भी हैं? जी हाँ, मेरे पास बुलडोज़र भी हैं, क्रेनें भी हैं, ट्रक भी हैं, लिफ्टर भी हैं, सारा कुछ है। अच्छा जी, माशाल्लाह। और वो जब सरकारी को ठेका आता है तो वहाँ जाते हैं, बाकायदा किसी बड़े होटल में खाना शाना खाते हैं, और 10, 12, 15 रजिस्टर्ड ठेकेदार आपस में बैठ के हाँ भाई बोली जी सा किने किने लेना है? जी मैं भी नहीं लेना, मैं भी नहीं लेना, मैं भी नहीं। क्यों? मेरे पास तो कंपनी नहीं है ना, मेरे पास तो चीज़ है ही कोई नहीं, मैंने तो सिर्फ कागजों में रजिस्टर्ड कराई है। तो ये बैठने क्या अपना हिस्सा उन ठेकेदारों से वसूल करेगा जो बोली में हिस्सा लेंगे। अब जो बोली में हिस्सा लेने वाले हैं फिर उनकी आपस में कंपटीशन है, ठेका तू लेना है कि मैं लेना है। वो कहते चल यार है मैनू ले लेने दे, अगला तू ले ली। जिसने विदड्रॉ करना उसको भी उसने रिश्वत लगानी है। अब बताएं, अभी तो ठेके की बोली भी नहीं हुई और ये कितने लाख या कितने करोड़ बांट चुका है। अल्लाह से डर रहा है? नहीं डर रहा।
جب اصل ٹھیکہ آئے گا, جب اصل کام ہونے کے لیے آئے گا, کوئی عمارت بنانی ہے, کوئی سڑک بنانی ہے, کچھ بھی بنانا ہے, پھر آپ دیکھتے ہیں کہ سرکاری سڑک 6 مہینے سے پہلے ٹوٹ جاتی ہے. میں جس کالونی میں رہ رہا ہوں 11 سال ہو گئے مجھے, 2013 میں گیا تھا. 11 سال سے میں نے کوئی ایک سڑک ریپیئر ہوتی ہوئی بھی نہیں دیکھی ہے. حتیٰ کہ وہ جو آئی کیٹ وہ لگاتے ہیں نا سپیڈ بریکر کے طور پر, میں نے وہ بھی دوبارہ لگاتے ہوئے نہیں دیکھا. 11 سالوں میں وہ بھی نہیں ٹوٹی. سڑک تو ٹوٹنی دور کی بات ہے. تو یہ سرکاری سڑکوں کو کیا ہو جاتا ہے کہ ہر 6 مہینے کے بعد ہی ٹوٹ جاتی ہے. بہترین موٹر ویز کے اوپر کھڈے پڑ جاتے ہیں. کیوں پڑ جاتے ہیں؟ اوپر سے لے کر نیچے تک سب اللہ سے ڈرنے والے حاجی صاحب ہی تو ہیں. حاجی صاحب جی بچوں سمیت عمرے پر گئے ہیں, حاجی صاحب جی بچوں سمیت حج پر جا رہے ہیں, اللہ سے ڈر رہے ہیں؟ نہیں ڈر رہے. تیسری مثال اللہ سے ڈرنے کی, بیٹی کہتی ہے والد صاحب دنیا سے چلے گا اور اربوں روپے کی جائیداد چھوڑ کر گئے. تو میں نے جب والدہ سے بات کی تو والدہ میری سخت ناراض ہو گئی. لے تو ان پراواں کو وہ جائیداد لیں گی. وہ بھائی ہی صرف یتیم نہیں ہوئے, بیٹی بھی تو یتیم ہو گئی ہے. بھائی کو زیادہ ضرورت ہے, بہن کو نہیں. بہن کہتی اماں اربوں روپے کی جائیداد ہے, بھائی ہمارے بھوکے نہیں مرنے لگے. اماں کہتی نہ, خبردار آج کے بعد اگر نام بھی لیا جائیداد کا تو. یہ اماں اللہ سے ڈر رہی ہے؟ اماں بھی نہیں ڈر رہی, بھائی بھی نہیں ڈر رہے, اور دوسری بہنیں بھی نہیں ڈر رہی ہیں. بیسنیاں ہو کے بیٹھی ہوئی ہیں کہ چلو یہ تو واہ اگے لگی ہے. گندی بھی یہ ہوندی بھی مل تو سارے نو جانا ہی ہے. وہی ہوا. کہتی ہے میں نے بھائیوں سے جب بات کی تو بھائی کہنے لگے وہ دوسری تو نہیں مانگتی. کہتی میں نے کہا کہ آپ مانگتی نہیں ہیں لیکن چاہتی وہ بھی یہی ہیں. کہتے نہیں وہ تو مانگتی ہیں, نہیں تو لینی بھی نہیں انہوں نے. میں نے کہا کہ آپ وہ جائیداد ان کے نام لگوا دیں, میرے نام لگوا دیں, اور اگلے ہی دن بہنوں سے کہیں کہ اپنی خوشی سے آپ کے نام ٹرانسفر کر دیں. ان کا ٹھیک ہے, جائیداد ان کے نام لگوائی. اگلے ہی دن بھائی خوشی بہنوں کے پاس گئے, بہن آ جا پھر بیان دے. وہ نہیں کیڑے, وہ جو 2 نہیں مانگتی تھی سب سے پہلے انہوں نے انکار کیا. لیکن ظلم کی حد یہ ہے کہ بائی کارڈ صرف اس بہن کا ہوا جس نے اپنا جائز حق مانگا. والدہ کہتی تو میری بیٹی ہی نہیں ہے, بھائی کہتے ہیں یہ ہماری بہن ہی نہیں ہے. دوسری یہ 2 جو انہوں نے مانگا نہیں لیکن لے لیا ہے, اپنا حق پورا لیا ہے, ان کے ساتھ تعلقات بحال ہیں. اور وہ ایک باغیہ جس نے بغاوت کی وہ پورے خاندان سے بائیکاٹ. تو یہ تعلق توڑنا اس وجہ سے کہ اس نے اپنا حق لیا ہے, یہ بھی ظلم ہے, یہ بھی اللہ سے ڈرنے والی بات نہیں ہے. تو اللہ سے ڈر جاؤ تو اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ آسمان سے بھی برکتوں کے دروازے کھولے گا, زمین سے بھی کھولے گا. اگر بھائی اپنے حق پر ہی کفایت کریں کہ میرا تو مجھے حق پورا مل گیا ہے, یہ بھی اسی باپ کی بیٹی ہے جس کا میں بیٹا ہوں, تو اللہ اسی رقم میں برکت ڈالے گا. حالانکہ بیٹے کو ملا بھی ڈبل ہے, بیٹیوں سے ڈبل ملا ہے. اس کے باوجود حوصلہ نہیں ہے کہ بہن کو بھی تھوڑی بہت جائیداد میں سے حصہ دے دیا جائے. اور والدہ کی ایک شاندار دلیل, سبحان اللہ. والدہ کیا کہتی ہے کہ پتر جائیداد غیراں چ نہیں کر لی دی. واہ ماں واہ. وہ بیٹی جو 18-20 سال کی پال پوس کے غیروں کو دے دی, اس وقت نہیں خیال آیا کہ بیٹی غیروں میں کیوں جا رہی ہے. بیٹی نے کہا اماں جائیداد تو رکھ لے, بھائیوں سے کہو کہ جو گاڑیاں بڑی بڑی رکھی ہوئی ہیں نا, کروڑوں روپے کی تو گاڑیاں ہیں, اماں ان سے کہو کہ وہ گاڑیاں بیچ کے ہمیں پیسے دے دیں, جائیداد ہم نہیں لیتے. پلاٹ فیکٹریاں بنگلے سب تم رکھ لو, تو ہمیں پیسے ہی دے دو. لیکن اماں راضی نہیں ہوئی بلکہ بیٹی کا بائیکاٹ کر دیا ہے. تو اللہ سے ڈر جائیں, اللہ سے ڈر جائیں, اپنے معاملات میں اللہ سے ڈر جائیں. وہ والدین جو بچوں کی شادیاں نہیں کر رہے باوجود اس کے کہ ان کی عمر ختم ہو رہی ہے, وہ بھی اللہ سے ڈر جائیں. اور وہ بھائی جو جائیداد لوٹنے کے لیے بہنوں کو پریشرائز کرتے ہیں, وہ بھی اللہ سے ڈر جائیں.
اور جو دیگر معاملات ہیں تجارت کے، جو دکاندار جو بیچ رہا ہے اور اس کو پتا ہے کہ یہ میں 2 نمبر نہیں 10 نمبر چیز بیچ رہا ہوں، میں یہ کھانے کی چیز نہیں یہ زہر بیچ رہا ہوں، اس سے بچوں کے دماغ خراب ہو جائیں گے، پیٹ خراب ہو جائیں گے، ڈاکٹروں کی آمدنی بڑھے گی، اس کو بھی اللہ سے ڈر جانا چاہیے۔ مجھے یاد آ گیا، برطانیہ میں ایک فارم ہاؤس پر ایک بوڑھی اماں اکیلی رہتی ہے، ویسے اس نے گائیاں پالی ہوئی ہیں، دودھ بیچتی ہے اور اس سے گزارا کرتی ہے۔ تو اس نے فارم ہاؤس پر کام کرنے کے لیے ایک پاکستانی نوجوان کو رکھا۔ وہ کافی عرصہ دیکھتا رہا کہ اماں دودھ پانی دے کے قطرہ نہیں ملاندی، فائدہ کی ہوا؟ ایک دن بڑا ہمدرد بن کے اماں کے پاس آیا، اماں اپنی آمدنی بہت تھوڑی ہے، خرچہ زیادہ ہو رہا ہے۔ انہوں نے کہا ہاں ٹھیک ہے، آمدن تو تھوڑی ہے، اماں میں تمہیں آمدن ودان دا طریقہ دساں؟ انہوں نے کہا ہاں بتاؤ۔ اماں اتنا دودھ ہمارے فارم سے نکلتا، اگر اس میں اتنے من پانی ملا دیں تو کچھ پتہ نہیں چلے گا۔ اماں نے اسی دن اس فراڈیے کو اپنے فارم ہاؤس سے نکال دیا۔ اماں نے کہا یہ میری قوم کے بچوں کا دشمن ہے، یہ خیر خواہ نہیں ہے، یہ میری قوم کا دشمن ہے، اس لیے اس کو میرے گھر میں رہنے کا حق نہیں، نکال دیا۔ تو کافر تو اللہ سے ڈر رہے ہیں، اپنی قوم کے لیے ہی صحیح، تو ہمیں اپنی قوم کا اپنے بچوں کا کچھ فکر نہیں ہے۔ زہر آلود چیزیں بیچ کے کمائی کر رہے ہیں، زہر آلود کیمیکل ملے ہوئے چیزیں بچوں کو بیچ کر بڑی آمدن ہے جی، بڑی آمدن۔ یہ جو پیکٹ ہے اس پر اتنے 100 کی بچت ہے، اس میں اتنے 1000 کی بچت ہے۔ تو اللہ سے ڈر جانا پہلی شرط ہے، اللہ سے ڈر جاؤ۔ جس طرح دوسروں کے بچے ہیں اسی طرح آپ کے اپنے بچے بھی ہیں، اپنے بچوں کی خاطر ہی رک جاؤ۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ اس کے بعد صلہ رحمی، صلہ رحمی بہت ضروری ہے۔ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، رشتہ داروں کے ساتھ جوڑ کے رکھنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من سرہ ان یبسط لہ فی رزقہ وینسأ لہ فی اثرہ فلیصل رحمہ۔ جو بندہ چاہتا ہے کہ اللہ اس کے رزق میں اضافہ کر دے، اس کو چاہیے کہ وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بنا کے رکھے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ رشتہ داروں کے ساتھ جوڑ کے رکھا تو کوئی آئے گا کوئی جائے گا، کسی کی شادی پر جانا پڑے گا، کسی کے ولیمے میں شرکت، یہ تو خرچے نہیں مکنے اور کمی ہو جائے گی۔ اللہ کے رسول نسخہ بتا رہے ہیں بڑھانے کا، اور ہم نے اس کو سمجھ لیا ہے کہ کمی آ جائے گی۔ تو صلہ رحمی کریں رشتہ داروں کے ساتھ۔ کون سے رشتہ دار؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رشتہ داری پوچھی جاتی تو وہ اپنی اماں سے شروع کرتے تھے اور آدم علیہ السلام تک اپنے رشتہ داروں کے نام بتاتے تھے کہ یہ میرے رشتہ دار ہیں۔ اور ہمیں اپنے دادے کی اولاد ان کا بھی پتہ نہیں کہ کدھر کدھر ہے۔ تو رشتہ دار والدہ کی طرف سے ہوں، والد کی طرف سے ہوں، سب کے ساتھ صلہ رحمی کرو گے تو اللہ رزق میں اضافہ کرے گا۔ یہ نسخہ ہے آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ عجیب بات ہے کہ ہم مومنوں کو آمنہ کے لال کے بتائے ہوئے نسخوں پر یقین نہیں آتا، جبکہ کافر جن کو ہم کہتے ہیں وہ انہی نسخوں پر عمل کر کے اللہ سے برکتیں لے رہے۔ فٹ بال کا ایک پلیئر ہے رونالڈو، شاید اس کا نام ہے، سعودی عرب میں ہوتا ہے۔ اس نے اپنی گرل فرینڈ، شادیاں تو وہ کرتے ہی نہیں ہیں، گرل فرینڈ ہی رکھتے ہیں، گرل فرینڈ کو فارغ کر دیا۔ کئی سال کٹھے رہنے کے بعد اس کو کہا دفع ہو جا، نکل جا میرے گھر سے۔ وجہ اس لاڈلی نے ایک دن کہا کہ اتنی بڑی کوٹھی بنائی ہے، اتنا بڑا فارم ہاؤس، اتنے پیسے لگا کے، تو اب یہ بوڑھی اماں بھی ہمارے ساتھ رہے گی؟ تمہاری اماں میرے ساتھ نہیں رہے گی، یا میں رہوں گی یا تمہاری اماں رہے گی۔ تو رونالڈو نے پھر فیصلہ کیا کہ پھر میری اماں ہی میرے ساتھ رہے گی، تو نہیں رہے گی۔ کیوں؟ وہ کہتا جب بچپن میں میرے پاؤں میں پہننے کے لیے جوتے نہیں تھے، میرے ساتھ دنیا کا کوئی بندہ نہیں تھا، لیکن میری ماں ساتھ تھی۔ جب بچپن میں میرے پاس کھیلنے کے لیے فٹ بال نہیں تھا،
पूरी दुनिया मेरे साथ नहीं थी, लेकिन मेरी माँ मेरे साथ थी। जब स्कूल की फीसें देने के लिए पूरी दुनिया की जेब में एक पैसा मेरे लिए नहीं था, मेरी माँ होटलों पर बर्तन धो के भी फीसें मेरी अदा करती थी। तो मेरी माँ ने सारी जिंदगी मेरा साथ नहीं छोड़ा। आज मुझे अल्लाह ने पैसे दिए तो मैं माँ को छोड़ दूं? मैं तेरे जैसी औरत को नहीं रखना चाहता, निकल जा। वो कहता कि मैंने जब उसका ये बयान सुना कि या मैं रहूंगी या तुम्हारी माँ, तो मैं फौरन समझ गया कि मैं गलत औरत के साथ जिंदगी बसर कर रहा हूँ। फौरन निकाला उसको, निकल जा, दफा हो जा। और आज वो सऊदी अरब में $5 अरब का मुआदा किया उसने। फुटबॉल खेलेगा और सिखाएगा लोगों को, और $5 अरब असी देख के अरब डॉलर लैन वास्ते IMF दे चौक के सईदे ते नक रगड़ते फिरने, और वो जहाँ जाता है अपनी वालदा को साथ लिए फिरता है। ये मेरी माँ है, ये मेरी माँ है। सिला रहमी करो तो अल्लाह बरकतें देगा, अल्लाह रिज़्क़ में इजाफा फरमाएगा, अल्लाह ढेरों बरकतें देगा। आसमान से भी बरकतें आएंगी, ज़मीन से भी आएंगी, आपको पता नहीं लगेगा कि कहाँ कहाँ से आई हैं। वजह क्या है कि जिन पर आपने खर्च किया उनकी दुआओं से। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, कमज़ोरों पर खर्च करो, कमज़ोरों पर खर्च करो। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मामू जान है साद बिन नबी वक्कास। एक दिन ख्याल आया कि मैं मुसलमान होने वालों में से 7वां या 8वां बंदा हूं, सबसे पुराना मुसलमान, अपने कबीले का सरदार हूं, मालो दौलत इतना है कि गिना नहीं जा रहा, खूबसूरत इतने हैं कि अरब के चंद जवानों में से एक। दिल में ख्याल आ गया कि मैं ये जो मस्जिद में बैठे हुए ना बिलाल, सुहेब और दीगर साहब सुफ़ा गरीब गुरबा हैं, इनसे तो मैं बहुत अफजल और आला हूँ। इजहार कर बैठे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। तो आमना के लाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फौरन टोका, फरमाया हल तुरज़क़ून व तुनसरून इल्ला बिज़ुअफ़ाइकुम। साद, ये जो तुम्हारे घर में रिज़्क़ है ये इन गरीबों की दुआओं की वजह से है। ये जो तुम जंगों में फतह हासिल करते हो, माल गनीमत मिलता है, ये इन गरीबों की दुआओं की बदौलत है। इनको इतना हकीर मत समझो। तो आप भी गरीबों से प्यार करना शुरू कर दें। गरीब आदमी आपके 100 रुपये से खुश हो जाएगा, जबकि अमीर रिश्तेदार आपके हज़ारों पर खर्च करने के बाद भी वो नाक मरोड़ेगा कि दे के गया शादी ते इन सलामी आंदे ने, ये तो साढ़े भी सानू नहीं मोड़ के गया। और उसी गरीब आदमी को शादी पर बुलाएं, वो आपको चुरल मुड़ सा 100 का नोट बड़ी खुशी से देकर जाएगा। तो गरीबों से मोहब्बत करना शुरू कर दें। उसके बाद अगर आपको आमदनी में और भी इजाफा चाहिए, उलमाए कराम पर खर्च करें। अल्लाह अकबर। आप कहेंगे अपने कबीले की अज गल की थी। हाय 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 हाय, ये वो कबीला है जो आपको सड़कों पर एहतजाज करता हुआ नज़र नहीं आता। ये आपको रैलियाँ निकालता हुआ नज़र नहीं आएगा कि हमारी तनख्वाहें बढ़ाओ, हमारे अलाउंस बढ़ाओ, हमारे टैक्स बहुत हो गए। कुछ नहीं कहता। आपका क्या ख्याल है इस दौर में एक इमाम मस्जिद की कम से कम तनख्वाह आपकी नज़र में कितनी होगी? कितनी होगी? 35 साल हो गए हैं। 35 साल, 1-2 साल की बात नहीं है। 35 साल में 2-3 नस्लें तो उनकी पढ़ के जवान हुई होंगी। कारी साहब 35 साल से पढ़ा रहे हैं, नमाजें पढ़ा रहे हैं, बच्चों को तालीम दे रहे हैं, और आज भी उनकी तनख्वाह 6000। हाय 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 हाय। कोई लित्तर होवे ना 15 नंबर ते नमाजियों ने बंदा हो ते बूहे ते कन्न फड़ा ला ते 10-10 मार के कड़ी जाए। कुछ जालमो 6000 में आप उसके घर की कौन सी जरूरत पूरी कर रहे हैं? 6000 में तो रोजाना की रोटी भी खाना मुमकिन नहीं है। आप उस कारी साहब की 2 टाइम की रोटी किसी होटल से लगवा दें और 6000 उनको होटल वालों को दें, पर मैं देखता हूँ वो कैसे महीना पूरा रोटी खिलाते हैं। उसके कपड़े, उसकी दवाई, उसको कुछ भी नहीं। आमना के लाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी 2 भाई थे। एक कमाता है और दूसरा आमना के लाल की खिदमत में बैठ के इल्म हासिल करता है। अब जाहिर है वो इल्म हासिल करने के लिए आ जाता है तो कमाई का टाइम तो नहीं है। अब उसी भाई के घर से रोटी खाता है तो उसको नागवार गुजरल है, ये वेलड़ खांदा ही रहिंदा है।
اللہ کے نبی کو شکایت لگا دی, اللہ کے نبی یہ کماتا نہیں ہے, یہ سارا دن پڑھن دے لنگا چڑھتا ہے, اور میں کماتا ہوں, میری کمائی سے کھاتا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی سن, لعلک ترزق بہ, ممکن ہے کہ جو رزق تمہیں مل رہا ہے وہ اسی کی وجہ سے مل رہا ہو, اس لیے مت سمجھ کہ تیرے گھر میں جو برکتیں آ رہی ہیں اکیلی تیری وجہ سے آ رہی ہیں, اس کی دعائیں بھی شامل ہیں, اس لیے گھبراؤ نہیں. تو ان مولویوں پر بھی خرچ کرنے میں تھوڑی سی کفایت شعری کا کام لے لیا کریں, حوصلہ بڑھا لیں اپنا. ان کی تنہائیں 15 20 25 15 20 25 25 سے اوپر جائیں تو انتظامیہ کو ہال پڑھنے شروع ہو جاتے ہیں. وہ بڑے صدر صاحب, وہ سیکٹری صاحب, وہ انتظامیہ صاحب, وہ سارے بہ گئے تو نہ دل پھڑکن لگ پہ, دیدار ہو گئی قاری صاحب دینا, پتہ نہیں کی بننا ہونا. ہاں جی ٹائم ختم ہو گیا, وگرنہ میں آپ کو لاہور کے قاری صاحب کا واقعہ سناتا, آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے کہ کیسے کیسے ظالم لوگ ہیں انتظامیہ کے اندر. ہماری مسجد کی انتظامیہ بہت اچھی ہے, میں نہ کہا جائے یہ بھی خراب ہے, یہ تو بہت خیال کرتی ہے ماشاءاللہ, لیکن اکثر و بیشتر جگہ پر خیال کرنے کی بجائے الٹا ظلم و ستم کرتے ہیں. آپ مجھے بتائیں 24 گھنٹے ڈیوٹی ہے امام صاحب کی, جب 5 نمازیں پڑھانی ہیں اس نے کوئی کام اور نہیں کر سکتا, وہ 24 گھنٹے آپ کا پابند ہے کہ آپ کے آنے سے پہلے وہ مصلے پر کھڑا ہو, اذان ٹائم پر پڑھے, اذان لیٹ نہیں ہونی چاہیے. 8 گھنٹے کی ڈیوٹی کے کم از کم گورنمنٹ بھی کہہ رہی ہے اس وقت 36 سے 40 ہزار روپیہ مزدور کو دو, تو 24 گھنٹے کے کتنے بنے؟ 24 گھنٹوں کے کتنے بنے؟ 6000. 24 گھنٹوں کے 6000, 8 گھنٹے کے بنے 40 اور 24 گھنٹوں کے بنے 6000. وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له, واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له, واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد, بھائی نے سوال بھیجا کہ شادیوں پر نیوندرا دینا اور لینا جائز ہے کہ حرام؟ اگر تو آپ تحفہ سمجھ کے دیتے ہیں, جی میرے بھتیجے کی, بانجے کی, بیٹے کی شادی ہو رہی ہے, لو پترا تحفہ ہے, اور آپ تحفہ دے کر بھول جائیں, پھر تو ٹھیک ہے, جائز ہے, تحفہ دینا بھی جائز ہے, لینا بھی جائز ہے. اور اگر آپ گھر سے جاتے ہوئے وہ لال رنگ دی کاپی تے لکھ کے جاؤ, فلاں ولد فلاں دی شادی تے میں 5000 دیتا سی, تھلے لکھیا ہوئے کہ نہ ساڈے پتر دی شادی تے 4000 دیتا سی, تو ہن میں 5000 روپیہ ودا کے دے کے آ رہا, تو پھر تو فائدہ ہی کوئی نہیں. اگر اس نیت پر تحفہ دینا ہے کہ کل کو اپنے بیٹے کی برات پر ساریاں وصولیاں بھی کرنیاں نے, اسی لیے اب ولیمہ شادی سے پہلے ہونا شروع ہو گیا ہے. بالکل غلط, شادی کے بعد ہوتا ہے ولیمہ, شادی سے پہلے ولیمہ کیا ہے؟ نیوندرا کٹھا کرن دی رسم, تو پھر حرام ہے, پھر جائز نہیں ہے. ایک اعلان ہے کہ ہمارے نمازی بھائی اشفاق صاحب بلدیہ والے کی بابی وفات پا گئی ہیں, جنازہ 4:30 بجے معیشہ قبرستان میں ہوگا, سب بھائی اس میں شرکت فرمائیں. اور بہت سارے بھائیوں نے دعا کے لیے کہا ہے, دعا فرمائیں کہ یا اللہ یا کریم یا رحمان یا رحیم, جتنے میرے بھائی پریشان ہیں سب کی پریشانیاں دور فرما. اللہ جو دکھی ہیں ان کے دکھ دور فرما دے, اللہ جو تنگ حال ہیں ان کو خوشحال فرما دے. یا اللہ اپنی رحمتوں سے مالا مال فرما دے. یا رب العالمین ہمارے والدین اور اساتذہ کرام کی بخشش فرما, اللہ ان کو جنت الفردوس عطا فرما. اللہ جتنے مسلمان فوت ہو گئے اللہ ان کے گناہ معاف فرما دے, اللہ ان کی کمیاں کوتاہیاں معاف فرما دے, اللہ ان کی قبروں کو جنت کے ٹکڑے بنا دے. یا اللہ جن بھائیوں کے پاس اولاد نہیں ان کو نیک صالح بیٹے اور بیٹیاں عطا فرما, اللہ نیک صالح اولاد عطا فرما. یا اللہ اہل فلسطین, اہل شام, اہل کشمیر کے حال پر رحم فرما.
اللہ ان کو ظلم سے نجات عطا فرما دے، اللہ ان کو امن کی دولت سے مالا مال فرما دے۔ یا اللہ ہمارے ملک پر بھی اپنی برکتیں اور رحمتیں نازل فرما، اللہ اپنی برکتیں اور رحمتیں نازل فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔